السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی وہ ذات گرامی ہے، وہ ذات اقدس ہے جو ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کے لائق ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے مسلمان بندوں کے لیے رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ بنایا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور اس کے اندر اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ تو نے رمضان مبارک کے اندر نیکیاں اور اچھائیاں کرنے کی توفیق دی، رب العالمین تو اسے قبول فرما لے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جو کوتاہیاں یا سستیاں یا لاپرواہیاں بشری تقاضے کے مطابق ہو گئی ہیں، رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو مہربان ہے، اپنی رحمت کے ذریعہ ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، آمین۔ صلاۃ و سلام کا بے شبہ نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر ہمارے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آپ تمام بھائیوں سے ایک ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ تشریف رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ میرے منہ سے نکلوا دے جو آپ کے دل میں جا کے چبھ جائے اور آپ کے زندگی کے سنوارنے کا وہی بات ذریعہ بن جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہم مانیں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ بات واجب اور ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جتنے فرائض اور واجبات عائد کیے ہیں، جتنی عبادتیں بطور فرض اور واجب ہیں، ان کی ادائیگی کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کسی قدر کوتاہی کرے گا اور بنا توبہ کے اس کی موت ہوئی تو میرے بھائیوں ساتھیوں، وہ دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسے آدمی کو بہت ہی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم اور آپ بلکہ پورے دنیا کے مسلمان، اکثر و بیشتر مسلمان مکمل طریقے سے ہر فرض اور واجب کی پابندی کرتے ہوئے ہر گناہ کے کام سے بچتے تھے، یہی معاملہ پوری زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض اور واجب کیا ہے۔ انہی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت اور سب سے پہلی عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب کیا ہے، وہ ہے نماز، جو اسلام کا دوسرا رکن اور اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ 5 وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق دے دی، اخلاص کے ساتھ، وہ کامیاب ہو گیا، وہی مومن ہے، وہی پکا سچا مسلمان ہے۔ اور جو آدمی نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی اور سستی کرتا ہے، اس کے اندر نفاق اور منافقت پائی جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے یا صرف رمضان مبارک کے اندر نماز کی پابندی کرتا ہے، باقی دنوں میں وہ نماز سے لاپرواہ رہتا ہے، نماز کو بھولا رہتا ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے واسطے ایسی حرکت سے ہم اور آپ توبہ کریں، کیونکہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مسلمان کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ نماز یہ مومنوں کی نشانی ہے، نماز یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ اور کان کھول کر کے ہر مسلمان مرد اور عورت اس بات کو اچھی طرح سن لے اور جان لے، اور اس بات پر یقین کر لے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا پابند نہیں ہے، وہ روز قیامت فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، آپ کے حبیب نے فرمایا ہے، کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد کفر، اللہ کے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، واجبات میں جو سب سے اہم واجب ہے، ہر واجب کی ادائیگی ضروری ہے، فرض کی ادائیگی ضروری ہے، نماز کا خاص طور پر ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین پر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حلال کمائی کرو، حلال کھاؤ، حلال پیو، حلال پہنو، خود اور اپنے بچوں اور بیوی بال بچوں کو، اپنے متعلقین کو بھی حلال ہی کھلاؤ، حلال ہی پہناؤ، حلال ہی پیاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم سارے نبیوں اور رسولوں کو دیا، اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی دیا ہے کہ اے مومنوں، پاک چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو، حلال چیز کھاؤ، جائز چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہماری کمائی حلال ہوگی تو ہمارا کھانا بھی حلال ہوگا، ہمارا پینا بھی حلال ہوگا، ہمارا پہننا بھی حلال ہوگا۔ اور حرام کمائی سے بچو،
حرام کمائی سے بچو، کیونکہ حرام کمائی کرنے والے کی نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک صاف ستھرا ہے اور پاک صاف چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور وہ آدمی جو حرام کھاتا پیتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، لمبی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو لمبا سفر کرتا ہے، گرد و غبار کی حالت میں ہوتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس کی جب سواری کھو جاتی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، تو وہ دعا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائیو ساتھ یہ بات جان رکھو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ جب کوئی بندہ حلال کی کوشش کرتا ہے، حلال رزق تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حلال رزق ہی دیتا ہے۔ اللہ آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا مضبوط اور طاقت والا اور رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تقدیر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ہم کھا سکتے ہیں، اتنا ہی ہم کما سکتے ہیں، اپنی طرف سے ہم اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو حرام چیزوں سے بچو، حرام کمائیوں سے بچو۔ مسلم سماج کو کھوکھلا کرنے کے لیے، مسلم سماج کو برباد کرنے کے لیے غیر مسلموں کے اندر جو چیزیں تھی، سود و بیاج، سٹا، تھائیلینڈی وغیرہ، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج وہ مسلم سماج کے اندر یہ چیز آ گئی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سود یہ حرام ہے، بیاج یہ حرام ہے، جوا اور سٹا یہ حرام ہے، تھائیلینڈی یہ حرام ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، آپ تسلیم کرو یا نہ کرو، لیکن یہ سارا کاروبار کرنے والا ایک دن جب اپنے اس برے کرتوت کا رزلٹ پائے گا، اس دن اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، لیکن اس دن ہوش ٹھکانے آنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ سنو ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں۔ آج کمپنیوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر خود غرضی، مطلب پرستی، دنیا داری اس طرح غالب ہے کہ ایک کمزور غریب بے کس اگر اس کو 10 روپے قرض کی ضرورت ہو تو کوئی قرض دینے والا نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ سود کا کام کرے۔ 10 روپے کے بجائے 12 روپے یا 100 روپے کے بجائے 150 200 روپے بیاج لگا کر کے لوگ لین دین کرتے۔ میرے بھائیو ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، آپ سب کو، آپ سب کے بال بچوں کو، آپ سب کے رشتہ داروں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سودی کاروبار اور سودی معاملات سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت ایسے ہی اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے کچوکا مار دیا۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، سود کا ہلکا گناہ ماں سے زناکاری کرنے کے برابر ہے۔ سود کا ہلکا گناہ، کم تر گناہ ماں سے زناکاری کرنے کے برابر ہے۔ لہذا میرے بھائیو یہ سارے حرام سریوں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہے، جسم میں بہت سارے اعضاء و جوارے ہیں، جسم کے بہت سارے انگ ہیں، ان انگوں کی حفاظت کرو، جسم کے اعضاء و جوارے کی حفاظت کرو، چاہے وہ کان ہو، چاہے وہ آنکھ ہو، چاہے وہ دل و دماغ ہو، کیونکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں روز قیامت پوچھتاچھ ہوگی۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ساری چیزوں کے بارے میں، اس کان کے بارے میں، اس آنکھ کے بارے میں، اس دل و دماغ کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی میرے بھائی صاحب۔ لہذا اپنی آنکھوں کا استعمال وہی کرو جہاں آنکھ بنانے والے نے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ آپ کی آنکھ نہیں، آپ کی حکومت میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس آنکھ پر ظلم نہ کرو۔ چنانچہ فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، لایانی چیزیں دیکھنا، حرام چیزیں دیکھنا اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے اس سے توبہ کر لو۔ یہ کان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اگر اس کان کی اندر جو اللہ نے قدرت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، اگر چھین لے تب اس نعمت کا قدر۔ لہذا میرے بھائیو، کان سے وہی چیز سنو جن چیزوں کے سننے کے لیے کان کے بنانے والے مولا اور اللہ نے اجازت دی ہے۔ گانے سننا چھوڑو، ڈرامے اور مسلسلات سننا چھوڑو۔ اے میرے بھائیو، ہمارا دین اسلام ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ آپ سب کے سینوں میں آخری نبی شافع محشر تاجدار مدینہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت ہے آپ کے دل میں۔ نبی کی محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ گانے اور فلمیں، یہ ساری چیزیں چھوڑو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کو انہی چیزوں میں استعمال کرو جن چیزوں میں استعمال کرنے کا زبان کے بنانے والے اللہ نے اجازت دی۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری یہ بڑے گناہ ہیں، اور اس کی سزا عذاب قبر اور عذاب جہنم ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور ایک حدیث سن لو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین فکئی وما بین فخذئی اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص اپنے دونوں جبڑے میں موجود زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان موجود شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لے لے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زبان کی کمائی لوگوں کو جہنم میں ڈالے گی۔ آدمی بسا اوقات بات ایسی کہتا جس کو بڑا نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں دھستا چلا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، اپنے جسمانی اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو۔ یہ بات جان رکھو کہ ایک دن یہی اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، اللہ کی کتاب کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، دین اسلام کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے سارے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اپنے سارے رشتہ دار، ناطے دار کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرو۔ اگر وہ آپ کے حق ادا کرنے میں کمی کرتے ہیں تب بھی آپ انہیں نظر انداز کر دو، مگر آپ جو ہے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہ کرو۔ اور رشتہ داروں میں سب سے اہم رشتہ ماں سے ہے، پھر باپ سے ہے، پھر سگے بھائیوں سے ہے، پھر بہنوں سے ہے، اور اسی طریقے سے بیوی اپنی اور اپنے بچے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اللہ کے واسطے اپنی ماں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اگر وہ مر گئی ہیں تو ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا اور نیک بننا تاکہ آپ کے نیک بننے کا ثواب انہیں ملے۔ اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی کسی بات پر بھی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اِمَّا يَبْلَغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ان کی کسی بات پہ بھی نہ کہو، بلکہ اس سے نرم اور بہترین بات کرو، اور ہمیشہ یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے اوپر ویسے ہی مہربانی کر جس طرح ان لوگوں نے ہمارے بچپن میں مہربانی کی ہے۔ ماں کی قدر و قیمت کو پہچانو،
माँ के हुकूक को पहचानो। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, माँ की बद्दुआ कबूल हो जाती है और माँ की दुआ भी कबूल हो जाती है। बाप की बद्दुआ कबूल हो जाती है और बाप की दुआ भी कबूल होती है। आप अपने माँ बाप की कदर कीमत इससे पहचानो कि अगर आपका लड़का कोई नौजवान है और वो आपके हुकूक अदा नहीं करता, आप बूढ़े हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कमाने के लायक नहीं या कमाने लायक है, इसके बावजूद भी आपका नौजवान लड़का आपसे ऐंठ के चले, आपकी बात न माने, आपकी खिदमत न करे, आपके हुकूक न अदा करे, आपके खर्चे न दे, आपको कैसा लगेगा? मेरे भाइयों साथियों, हमारी और आपकी माँ जिसने 9 महीना तक अपने पेट में रखा है और हमें पालने पोसने में हमारी अम्मी जान, हमारे अबू जान ने हर तरह से मेहनतें की हैं और हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है। किस लिए मेरे भाइयों? उनका कोई हक नहीं, उनका कोई एहतराम। लिहाजा मेरे भाइयों, वो आदमी नाकाम हो गया, वो उस आदमी की नाक मिट्टी से भर गई जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर ले। मेरे भाइयों सब अपनी औलाद के हुकूक का ख्याल रखो, अपनी बीवियों के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे अच्छा वो है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतर हूँ। सबसे बेहतरीन खर्चा जो हम आप कर रहे हैं वो खर्च है जो अपनी बीवी अपने बच्चों पर कर रहे हैं। मेरे भाई, अपने भाइयों का, सगे भाइयों के हुकूक का ख्याल रखो, अपनी सगी बहनों के हुकूक का ख्याल रखो। और अब समाज बिगड़ता जा रहा है। दुनिया की हवीस, दुनिया की लालच ने भाई को भाई से जुदा कर दिया, बहन को बहन से जुदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई बहनों को हिदायत दे, आप सबके भाई बहनों को हिदायत दे। लेकिन क्या करेंगे मेरे भाइयों साथियों? करने की दरिया में डाल, करने की दरिया में डाल। अपने बड़ों के हुकूक का ख्याल रखो, अपने पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखो, अपने मेहमानों के हुकूक का ख्याल रखो। मेरे भाइयों और साथियों, एक चीज और मैं कह करके बात को खत्म कर रहा हूं। हर मुसलमान के लिए अपने दिल को कुशादा रखो, चाहे वो आपके मुल्क और देश का हो या कहीं का भी हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, लूला हो या लंगड़ा हो, कोढ़ी हो या अपाहिज हो, अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कहने वाला, मानने वाला है, तो मेरे भाइयों, हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, शरीयत के दायरे में रहते हुए, इस्लाम के दायरे में रहते हुए, हर मुसलमान के लिए अपने दिल को कुशादा रखो। ये इस्लाम ने तालीम दी है, ये अल्लाह के रसूल ने तालीम दी है, सहाबे कराम ने करके दिखाया है। मेरे भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत करें तो कोई मुश्किल नहीं है। सहाबे कराम ने करके दिखाया है। जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना के अंसार ने अपनी जायदाद में उनको हिस्सेदार बना दिया और कहा, एक अंसारी साहबी ने कहा कि हमारे पास 2 बीवियां हैं, तो भाई जो पसंद आए मैं उससे तलाक दे देता हूँ, तुम उससे शादी करो। लिहाजा मेरे भाई, अपने आज बड़ी कमी है, आज मेरी बहुत कमी है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग भाग रहे, वरना मैं सुना था मेरे भाई और साथियों, साल में तो एक ही बार इस मस्जिद में आने का मौका मिलता है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने क्या हुक्म दिया? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कटे ताल्लुक करना, बातचीत बंद करना जायज नहीं, इल्ला कि उसके शर से बचना मकसूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह हुक्म दिया इस बात में, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, सारे मोमिन आपस में भाई हैं, चुनांचे अपने भाइयों के दरमियान सुलह पैदा करो। तो हर मुसलमान के लिए दिल को कुशादा रखो, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करो, हर मुसलमान के लिए दुआ करो। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, आप हजरात अच्छी तरह जानते हैं आज फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, आज सूरिया के अंदर क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जमीन इतनी लंबी चौड़ी होने के बावजूद भी लगता है कि मुसलमानों के लिए तंग हो गई है, दुश्मन इस्लाम मुसलमानों को खा लेना चाहते हैं, और हम हैं
काले गोरे का फर्क कर रहे हैं, इंडियन बांग्लादेशी पाकिस्तानी का फर्क कर रहे हैं, अपना और पराये का फर्क कर रहे हैं। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है, जरा मान लो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तिलाफ न करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी बात मेरे भाइयों साथियों, असल मंजिल को याद करो, उसे कभी ना भूलो। असल ठिकाने को याद करो, उसे कभी ना भूलो। हम दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हैं। कुन फी दुनिया कान्नका गरीब और आबरी सबील, दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजारो कि गोया एक मुसाफिर जैसी जिंदगी गुजारता है, एक अजनबी जैसी जिंदगी गुजारता है। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं और हमारी सांस की ट्रेन चल रही है, एक दिन अचानक बंद हो जाएगी, एक दिन अचानक बंद हो जाएगी मेरे भाई से। और असल ठिकाना जो आखिरत है, जहां फना नहीं है, जहां कब्र है, कब्र की नेमतें या कब्र के अजाब है, जहां जन्नत है, जन्नत की बहार और जन्नत की नेमतें हैं, या जहन्नम है, जहन्नम का अजाब है। मौत को याद करो, उज़्कुरू हाज़िमल लज़्ज़ात, दुनिया से लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज को याद करो। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मरने के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार हो। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स गौर व फिक्र करे कि कल के लिए उसने क्या भेजा है। कल से मुराद कब्र के लिए, कब्र में कामयाबी के लिए, कब्र में निजात के लिए, जहन्नम से निजात के लिए, पुरसरात पर निजात के लिए, मैदान महशर में सुकून और इत्मीनान के लिए, जन्नत पाने के लिए, जन्नतुल फिरदौस पाने के लिए, नबी के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीने के लिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए, और जन्नत के अंदर रब्बे जुल जलाल का दीदार करने के लिए उसने क्या भेजा है मेरे भाइयों साथियों? क्या तैयारी करके भेजा है? कोई जो मौत से बच जाए? है कोई जो कब्र से उठ करके भाग आए? नहीं मेरे भाइयों साथियों। लिहाजा दुनिया को मुसाफिर से रहता है सफर में, ऐसे ही दुनिया को इस्तेमाल करो। और ये बात जान रखो, जो दुनिया की तरफ भागता है दीन उससे दूर हो जाता है, और जो दीन की तरफ भागता है दुनिया उसके पीछे पड़ती है। मेरे भाइयों साथियों, मेरे भाइयों साथियों, ये चंद बातें मैंने आपसे अर्ज की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन बातों में असर डाल दे, हमें खुद उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन तो इस्लाम के हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह आलमीन तो इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, तो आलिमुल गैबी व शहादा है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नेक नामों के जरिया, मैं तेरे अस्मा और सिफात के जरिया तुझसे ये फरियाद करता हूँ, मौला सुन ले, मौला कबूल कर ले। तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सूरिया के मुसलमानों की जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, सारी इस्लामी ममालिक के बादशाहों को तो रब्बुल आलमीन तो तौफीक दे कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक हुकूमत करें, और उनके जो मुशीरकार हों वो सालेह और नेक रहें। मौला तो इस्लाम की हिफाजत फरमा, मौला तो मुसलमानों के फरमा, मौला तो पूरी दुनिया के मुसलमान मर्दों और औरतों की इज्जत व आबरू, जानो माल जायदाद की हिफाजत फरमा। मौला तो हमारी हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। मौला तो हराम काम से बचा, गुनाहों से बचा, नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन जो हम में से बीमार हैं तो उन्हें शिफा दे दे, जो मुसलमान बीमार हैं, जो मुसलमान औरत बीमार है तो उन्हें तंदुरुस्ती दे दे, जो मुसलमान मर्द औरत गरीब और तंगदस्त हैं उनकी गुर्बत को दूर कर दे। मौला, जो मुसलमान मर्द औरत कर्जदार हैं उनके कर्ज की अदायगी में मदद फरमा। मौला, तू हमें अपने प्यारे हबीब से मोहब्बत करने की तौफीक आमीन, और जो भी प्यारे हबीब से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। मौला, तू अपने सारे मोमिन बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलमीन, तू हमें हक दिखा दे और हक की पैरवी करने की तौफीक दे, बातिल दिखा दे, बातिल से बचने की तौफीक दे। मौला, तो हमें तौहीद वाला बना, आमीन। मौला, तो हमें तौहीद वाला बना, मौला, तो हमें तौहीद वाला बना। मौला, तो हमें सुन्नत रसूल का शेदाई बना। मौला, तो हमें सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा। मौला, तो कुफ्र से बचा, तो शिर्क से बचा, तो निफाक से बचा, तो बिदअत से बचा, तो गुमराही से बचा, तो बदअमली से बचा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब
ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام السلام كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے اور ہمیشہ اللہ اپنے حفظ و امان اور خیریت اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. آمین. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام ورحمة الله. تقبل الله السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم بخير. السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جو نیکیاں لی ہیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے. آمین. اور ہمیشہ خیر و عافیت میں رکھے. تقبل اللہ منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ساری نیکیاں کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے دور رکھے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام السلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا السلام. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللہ خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ خوش رکھے نیکیاں قبول فرمائے السلام تقبل اللہ منا صالح الاعمال تقبل اللہ السلام ورحمۃ اللہ صالح الاعمال كل عام وانتم بخير تقبل الله منا كل عام وانتم بخير تقبل الله منا منكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير تقبل الله منا منكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير السلام عليكم تقبل الله منا منكم صالح الاعمال كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير تقبل الله منا منكم صالح الاعمال كل عام تقبل الله منا منكم صالح الاعمال تقبل الله منا منكم السلام تقبل الله منا كل عام وانتم بخير السلام ورحمة الله تقبل الله منا صالح الأعمال كل عام وانتم بخير السلام تقبل الله منا صالح الأعمال كل عام وانتم بخير السلام تقبل الله منا صالح الأعمال كل عام وانتم بخير السلام تقبل الله منا صالح الأعمال السلام تقبل الله منا كل عام وانتم بخير السلام علیکم السلام اور عید مبارک جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ میں دوں گا یہ الحاصہ کا حاصہ اسلامک سینٹر بول کے ڈالوں گا انشاءاللہ الحاصہ ہاں شیخ عطا الرحمن سیدی ایک منٹ کتنا تاریخ آج ہے ابھی جو بیان ہوا نا اس پارٹ 7واں مہینہ 2014 نے عید الفطر کا انشاءاللہ السلام علیکم تھوڑا پکڑو جالے مچھا نمبر ان کا دے دو 050 940 2066 شیخ عطا الرحمن پہلا جمعہ دوسرا تیسرا جمعہ نہیں دوسرا جمعہ اور چوتھا جمعہ اس مسجد میں آتا ہوں رضایات اس میں ہمیشہ 2 جمعہ میں آتا ہوں 2 جمعہ سے افروز صاحب آتے ہیں ارے ایسا کیوں کیا کرناٹک میں کہاں پہ ہے بنگلور دٹمنگلور منگلور بولو دٹمنگلور بولو بنگلور بولو آپ کہاں کے ہیں میں بلرام پور ڈسٹرکٹ گوڈا بلرام قریب گورکھپور سے بہت پہلے کارڈ نمبر لے لو نمبر مارا ہے تیسرا جمعہ میں ادھر آتے ہیں چوتھا جمعہ میں آتے ہیں ہاں رجزات میں کبھی 05094 02 066 ہوں
الحصا اسلامک سینٹر. یہ ہماری گاڑی عید الفطر 2014.